کہ حکومتیں جو ہے نا وہ ہسپتال چلانا ان کے لیے ایک بہت، اور ہمارے جیسے ملک میں جہاں پر جو ہے وہ دوائی چوری ہو جاتی ہو، یہ بڑی انٹرسٹنگ مطلب بات ہے۔ اور چیف منسٹر صاحبہ نے جب چائنا کی وزٹ پہ ہم ایک اسپتال پہ گئے تو چیف منسٹر سے اپنی معصومیت میں جو ہے نا وہ جب وہ بتا رہے تھے، بریفنگ دے رہے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی ادویات چوری ہوتی ہیں، تو وہ سارے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگ گئے تھے کہ یہ کیا سوال پوچھ لیا ہمیں۔ جی ہمیں سب پتہ ہے، آپ ان کا ساتھ دینا چھوڑ دیں۔ دوائی اور اسپتال ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ کسی کی جان جا سکتی ہے، تو وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرتی ہیں۔ وہ پڑھی لکھی رپورٹیں، جو بتائی گئی رپورٹیں، ان کے اوپر بلیو نہیں کرتی، وہ خود جا کے پہ ہاں جی، یہ دو ایسے صوبوں کے بارڈرز ہیں جہاں پر متعدد بار حملے ہوئے ہیں اور دونوں کے پی کے سائڈ سے لگتے ہیں پنجاب کے ساتھ۔ تو کیا وزیر اعلیٰ کے پی کے سے پنجاب حکومت نے کوئی خط و کتابت کی؟ اور دوسرا جو آپ شعبہ صحت کے حوالے سے بھی جنہ ہسپتال کے حوالے سے کر رہے ہیں، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہسپتالوں میں حالات بہت زیادہ ابھی بھی خراب ہے کہ وزیر اعلیٰ خود اب فیلڈ میں جا رہی ہیں، تو کیا آؤٹ سورس ہی واحد حل ہے؟ دیکھیے پہلی تو کر رہے ہیں کہ گنگا رام آپ جائیں، جس طرح آپ نے کہا کہ ایک وزیر بھی گئی وہاں پہ، گنگا رام گائنی وارڈ کے اندر اتنے برے حالات ہیں کہ وہاں پہ ایک مافیا کام کرتا ہے اور غریب جو مریض آتے ہیں ان کے ساتھ بھی توہین ہمیں سمجھ ہے، تو اس کو بھی اچھی جی باری باری دیکھیے، خط و کتابت کی تو ضرورت نہیں ہے۔ کے پی کے تو خود اس وقت بیچارہ بری طرح شکار ہے دہشت گردی کا، لیکن مجھے افسوس اور حیرت یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کبھی کے پی کے کی گورنمنٹ کو، ان کے چیف منسٹر کو کبھی امن و امان پہ کوئی بریفنگ لیتے دیکھا ہو؟ کبھی آپ نے جو ہے وہ ان کو کوئی جو ہے وہ کہیں پر خود جا کر معاملات کو دیکھنے کی کوشش کی ہو؟ اور پھر 600 ارب روپیہ ان کو جو ہے اپنے یہ کے پی کے کی حکومت جو ان کو اتنے 12 سال سے ہو گئی ہے، ان کو 600 ارب روپیہ ملا ہے پولیس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے سی ٹی ڈی کی مد میں، وہ کہاں گیا ہے؟ ان کے آج بھی جو لوگ ہیں بیچارے، ہمارے خیبر پختونخوا کے جو پولیس کے اہلکار ہیں، وہ بیچارے نہتے لڑ کے شہید ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے پرائورٹیز کے اندر۔ اور جیسے میں نے کہا کہ اگر چیف منسٹر صاحبہ نے بھی پنجاب پولیس کو سی ٹی ڈی کو اکوپ نہ کیا ہوتا، اگر ان کو یہ نائٹ ویژن کیمراز، اگر ان کو بختر بند گاڑیاں، اگر ان کو جو ہے یہ آٹومیٹک رائفلز، سنائپرز، یہ سب اگر ان کو نہیں دیے ہوتے تو وہ بھی بیچارے جو ہے جیسے پہلے نہتے شہید ہوتے ہیں وہ بھی ہو رہے ہوتے۔ اور 20 سے 25 دہشت گردوں کا اکٹھا ہو کر حملہ کرنا یہ چھوٹی بات نہیں تھی، ان کی پوری پلاننگ تھی۔ آج جو ہے کسانوں نے ایک پریس کانفرنس کی، آج اس پہ رہتے ہیں، آج اس پہ رہتے ہیں، آج اس پہ رہتے ہیں۔ ہو رہے ہیں اس طرح جیسے آپ نے بتایا، آج بھی اتنا بڑا حملہ ہوا اور بتایا پنجاب پولیس نے، اس کے باوجود ایک سیاسی جماعت جو ہے مسلسل پنجاب حکومت سے جلسے اور مارچ کی جو ہے وہ پرمیشن کے لیے بار بار درخواستیں دے رہی ہے، تو اس کا کیا؟ نہیں، ویسے یہ تو ایک اتفاق ہے بڑا حسین کہ کبھی نہ پی ٹی آئی کے بارے میں کوئی تھریٹ الرٹ آتی ہے، نہ کبھی ان کے کسی بندے پہ کوئی، کبھی اللہ کرے سب کو اللہ محفوظ رکھے، کوئی تھریٹ، کوئی مطلب کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو ان کی تو مطلب اسی لیے تو وہ طالبان کے بھائی ہیں نا، اور اسی لیے وہ ان کے خلاف کبھی آپ کو بولتے ہوئے، کبھی آپ کو سٹینڈ لیتے ہوئے نہیں دکھتے ہیں۔ تو اپنی اپنی پرائورٹیز ہیں، پاکستان ہمارا ملک ہے، اس کی حفاظت کرنا، تمام صوبائی حکومتیں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنا ان کی ذمہ داری ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ اور 21 رمضان کے پروسیشن سے پہلے پنڈی کے اندر سے بھی دہشت گرد پکڑے گئے تھے، لاہور سے بھی دہشت گرد پکڑے گئے تھے، اور یہ باقاعدہ سی ٹی ڈی کا ادارہ جو اپنی فل فلیج کیپیسٹی پہ اس وقت کام کر رہا ہے، ان کی جو انفارمیشن ان کے پاس ہوتی ہے اس سے یقیناً ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ اور جو لوگ دہشت گرد پکڑے گئے ہیں ان 21 رمضان کے پروسیشن سے پہلے، ان سے بھی بہت ساری معلومات مل رہی ہیں جو آگے بھی ہمیں ٹریس کرنے میں انشاءاللہ مدد دیں گے۔ ترقی یافتہ قوموں میں مریضوں کا ریکارڈ ہاسپٹلز والے خود رکھتے ہیں جی، اور جیسے مریم نواز شریف صاحبہ کام کر رہی ہیں، کیا ہم مستقبل میں یہ امید لگائیں کہ پیشنٹ جو سرکاری ہاسپٹلز میں علاج کے لیے جائیں گے ان کا بھی ڈیٹا بیس وہاں پر ہوگا؟ جی میں نے، آپ میرے خیال لیٹ آئے ہیں، اب میں نے دیکھا آپ لیٹ آ رہے تھے، وہ دکھائیں گی ذرا، پورا ڈیش بورڈ بن گیا ہے بھائی، اور پورے ڈیش بورڈ کے اندر کس مریض کو کس ڈاکٹر نے کتنے بجے دیکھا، اس مریض کو کون کون سی دوائی ملی، کون سی دوائی نہیں مل سکی تو اس کی وجہ کیا تھی، تمام تر کا ریکارڈ جو ہے وہ رکھا جا رہا ہے۔ اب ڈیجیٹل ریکارڈ ہر مریض کا جو ہے وہ موجود ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ لاہور میں بڑے ہاسپٹل پہ بہت زیادہ لوڈ ہے،
मैडम ने बहुत अच्छा काम किया, उनके छापे में उनके साथ था, और जिस तरह लोगों ने शिकायत की तो अद्वियात भी मिली, बहुत बेहतर हो गया। मियां मीर हॉस्पिटल के अंदर भी हालात इसी तरह के हैं। एक तो वो सारा कब्जा वकाफ की जगह पे जो रास्ता है ना मैडम, वो मरीज एम्बुलेंस में जा ही नहीं सकता, उस हवाले से कुछ इक़दामात करवाने जी, हैं। उसको भी करें जी। जो वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब थे, जब उन्होंने ये मंजूरी दी थी, जी। लेकिन वो बाद में काम रुक गया, उस पर जरा गौर कीजिएगा। मियां मीर हॉस्पिटल जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए गुजारिश ये है कि जो बड़े हमारे ट्रस्टी के हॉस्पिटल्स हैं ना, यहाँ पर यकीनन लोड सबसे ज़्यादा होता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन इस लोड मैनेजमेंट की वजह से ही हमने जो मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक्स बनाए हैं हर एक BHU के अंदर, जिसको खुद डॉक्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं, जहाँ पर इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 96% जो है उनका परफॉर्मेंस रेट है, वो उसको मजीद स्ट्रेंथन करने जा रही हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा, उसमें और फैसिलिटीज़ देनी जा रही हैं ताकि जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उन पे लोड कम हो। और मियां मीर के हवाले से बाकी 1-2 हॉस्पिटल्स हैं जो अंदरून और उन जगहों के ऊपर हैं, वहाँ पर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ऑलरेडी जो है वो मीटिंग करके उनसे डिटेल्स मांग ली है। इंशाल्लाह कुछ दिनों में वो मसला भी हल हो जाएगा। मैडम ये बताइए कि चीफ मिनिस्टर के दौरों के बाद चीजें थोड़ी बेहतर हुई हैं जी। कौन कौन से और कितने अस्पतालों को आउटसोर्स करने जा रहे हैं, क्या ऐसा कोई मंसूबा है या फिर ये बस? देखिए, पहली तो बात यह है कि हुकूमतें जो है ना, वो हस्पताल चलाना उनके लिए एक बहुत, और हमारे जैसे मुल्क में जहाँ पर जो है वो दवाई चोरी हो जाती हो, ये बड़ी इंटरेस्टिंग मतलब बात है। और चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जब चाइना की विजिट पे हम एक अस्पताल पे गए तो चीफ मिनिस्टर से अपनी मासूमियत में जो है ना, वो जब वो बता रहे थे, ब्रीफिंग दे रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि आपकी अद्वियात चोरी होती हैं, तो वो सारे एक दूसरे की शक्ल देखने लग गए थे कि ये क्या सवाल पूछ लिया हमें। तो हमारी ये हालत है कि अरबों रुपया जो है वो दिया भी जा रहा है, बायोमेट्रिक्स कोई अपनी हाजिरी करने के लिए तैयार नहीं है, सबसे पहले धरना जुलूस निकालने के लिए हम तैयार होते हैं। ये आउटसोर्स भी एक मॉडल है, पूरी दुनिया के अंदर बहुत कामयाबी से चल रहा है, लेकिन इसको ग्रेजुअली किया जाएगा, किस हद तक किया जाएगा इसका फैसला जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा कर लेंगी। लेकिन ये बात तय है कि सरकारी तौर पर हो या आउटसोर्स करके हो, अस्पतालों को स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाना पड़ेगा। तमाम मरीज जो वहाँ आते हैं उनको स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ जो है वो देना चीफ मिनिस्टर का विजन है, उनका मिशन है, और इंशाल्लाह इसको हम कामयाबी से पूरा करेंगे।